نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے مشہور عباسی خلیفہ بادشاہ ہارون رشید اور ان کی بیوی نیک دل خاتون زبیدہ خاتون کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ملکہ زبیدہ بڑی ہی نیک دل عورت تھی، اس کو قرآن کریم کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ تقریباً 300 کے قریب قرآن کریم کی حافظات اس کے گھر میں رہتی تھیں، جن کو یہ تنخواہ بھی دیا کرتی تھیں۔ 2 شفٹیں اس نے بنائی ہوئی تھی، 150 حافظات ایک وقت میں اس کے گھر میں آتی، قرآن کریم کی تلاوت کرتی، کونے میں بیٹھ کے ہر وقت وہ قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ وہ چلی جاتی، پھر اور عورتیں آتی، یوں ہر وقت اس کے گھر کے اندر قرآن پڑھنے والی عورتیں موجود ہوتی تھیں۔ اتنا اس کو قرآن کریم سے محبت تھی اور لگاؤ تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ حاجی لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ ان دنوں پیدل سفر ہوتے تھے، ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، کئی مہینے سفر میں لگ جاتے تھے، اور عباسی خاندان کی جو سلطنت تھی، حکومت تھی، اس کا دارالخلافہ بغداد تھا۔ تو ان علاقوں سے جو لوگ بغداد سے چل کر بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے تھے، راستے میں ان کو کہیں پانی نہیں ملتا تھا، تو ان کو پتہ چلا کہ اکثر لوگ اپنے ساتھ سواریوں پر پانی لے جاتے ہیں۔ جن کے پاس پانی نہیں ہوتا تھا، راستے میں اکثر لوگوں کو پیاس برداشت کرنی پڑتی تھی، کئی دن پیاسے گزر جاتے تھے، اور کئی لوگوں کے وفات پانے کی اطلاعات بھی آتی تھیں کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کافی سارے لوگ وفات پا چکے۔ تو جب ملکہ زبیدہ کو یہ علم ہوا تو اس نے اپنے خامند بادشاہ ہارون رشید کو فرمائش کی، ان کے سامنے اپنے دل کی ایک تمنا پیش کی کہ آپ ایسا کریں کہ ایک لمبی نہر جو میدان عرفات تک جائے، لمبی نہر کھدوا دی جائے، تاکہ راستے میں لوگوں کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اکثر عورتیں اپنی فرمائشیں مردوں کے سامنے رکھ دیتی ہیں، خامندوں سے اپنی بات منوا لیتی ہیں، تو بی بی زبیدہ نے بھی اپنی بات اپنے خامند سے منوا لی، اور ہارون رشید نہر زبیدہ تیار کرنے کے لیے جو ہے سرمایہ لگاتا ہے۔ نہر زبیدہ کھودی جاتی ہے، اس سے کئی ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پانی استعمال کیا، پانی پیا، اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کئی انسانوں نے، کئی جانوروں نے، چرندوں نے، پرندوں نے۔ تو یہ کتنا بڑا اجر کا کام ہے کہ کسی کو ایک پیالہ پانی کا پلا دینا، اور اس نہر سے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کی قدر و قیمت تو قیامت کے دن پتہ چلے گی کہ ایک آدمی کو جو ہے پانی کا پیالہ پلانا، پانی کا گھونٹ پلانا، اس کی اللہ کے ہاں کیا قدر و منزلت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ تو انسان ہے، جانوروں کو پانی پلانا بھی اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک بنی اسرائیل کی بدکار عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، وہ گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کتے کا بچہ پیاسا ہے، تو اس نے جو ہے اپنی دوپٹے کے ذریعے جو ہے کنویں سے پانی نکالا، اس کتے کے بچے کے منہ کے اندر وہ پانی ڈالا، بچے نے پانی پیا، تو اس کی پیاس جب ختم ہوئی تو وہ اپنا چلنے لگا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اللہ کے ہاں ایک جانور کو پانی پلانے کی جب اتنی قدر و قیمت ہے، تو انسانوں کو پانی پلانا اللہ کے ہاں کتنا بڑا عمل ہوگا، کتنے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں گے، اور کتنا جو ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہوں گے۔ چنانچہ
بی بی زبیدہ نے یہ نہر زبیدہ بنوائی، اپنے خامند بادشاہ ہارون رشید سے فرمائش کی، انہوں نے اس کی فرمائش کو پورا کیا، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ جب بی بی زبیدہ یہ وفات پا جاتی ہیں، کسی کو خواب میں نظر آتی ہیں، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ سناؤ تیرے ساتھ آگے جا کر کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، جنت عطا کر دی ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے جنت تو دینی تھی، تو نے کام اتنا بڑا کر دیا تھا کہ نہر زبیدہ تو نے بنوائی، یہ تیرا بہت بڑا عمل تھا، بڑی نیکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی کی وجہ سے تیری بخشش فرما دی ہو۔ تو بی بی زبیدہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے نہر زبیدہ کی وجہ سے میری مغفرت نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہر زبیدہ تو نے یہ اپنے لیے بنوائی تھی، چونکہ تیرے پاس بیت المال موجود تھا، بادشاہ کی بیوی تھی، تو نے ہماری رضا کے لیے تو یہ کام نہیں کیا ہے۔ اگر تیرے پاس بیت المال نہ ہوتا تو یہ کام بھی نہ کرتی، کوئی ایسا عمل دکھاؤ جو تو نے ہمارے لیے کیا ہو۔ تو بی بی زبیدہ پریشان ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس سوال کی وجہ سے کہ میں اب کون سا عمل پیش کروں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بی بی زبیدہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں تیرا ایک عمل ایسا ہے جو تو نے ہمارے لیے کیا ہے۔ وہ عمل کیا تھا کہ ایک دن تو کھانا کھا رہی تھی، بھوک تجھے لگی ہوئی تھی، تو نے کھانے کا لقمہ توڑا اور توڑ کر منہ کے اندر ڈالنے والی تھی کہ تیرے کانوں کے اندر اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ تو نے دیکھا کہ تیرے سر کے اوپر سے دوپٹہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا، سر تیرا کچھ ننگا تھا، تو نے ہمارے نام کے ادب کی وجہ سے روٹی کا وہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا لقمہ نیچے واپس رکھ دیا، کھانے کی بجائے تو نے اس لقمے کو واپس موڑ دیا، اور ہمارے نام کے ادب کی وجہ سے اپنے سر کو دوپٹے سے مکمل ڈھانپا، پھر بعد میں تو نے روٹی کا وہ لقمہ اٹھا کر کھایا۔ تو چونکہ تو نے ہمارے نام کے ادب کی وجہ سے کیا تھا، اسی وجہ سے ہم نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور تیرے لیے جنت کے فیصلے فرما دیے۔ تو دیکھیں میرے بزرگوں، بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ انسان کی بڑی نیکیوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ بندہ بڑے بڑے کام کرنے والا ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اگر چھوٹا سا کام بھی کیا جائے، شرط یہ ہے کہ کیا اللہ کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل پسندیدہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی عمل کی برکت سے انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے اور ہمیں ساری زندگی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔